اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہ کہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کے آئین کی پاسداری کروں گا اور آئین پاکستان کی بھی مکمل پاسداری کروں گا. یہ کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، دوسرے نہ پڑھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر تو جان سے یقین ہے، یہ صرف مسلمانوں کے. اور میں جو یسوع ہیں ان کو خاص طور پر شاید ذرا نعرہ لگاؤ یسوع. بولو خدا میں یسوع مسیح کی، خدا میں یسوع مسیح کی، خدا میں یسوع مسیح کی. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سینیٹری ورکرز کسی بھی معاشرے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور راولپنڈی کے سینیٹری ورکروں نے ایمانداری کے ساتھ جہاں کام کیے وہیں ہم ان کے ملازمین کے بچوں کے لیے بھی کام کریں گے اور سینیٹری ورکر جو عارضی بنیادوں پر ہیں ان کو مستقل کرنے کے ساتھ ساتھ رہائشی اسکیم بھی دیں گے اور کوشش کریں گے ان کے مسائل حل کریں. ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میونسپل لیبر یونین سی بی اے کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے دوران کی. اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جہاں سی بی اے کے عہدیداروں سے حلف بھی لیا وہیں پر اس موقع پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے چیئرمین سید ذوالفقار شاہ بھی موجود تھے، جبکہ اس موقع پر صوبائی وزیر شیخ رشید احمد، راشد حفیظ رکن اسمبلی آبدہ راجہ اور فرح آغا اور دیگر بھی جہاں موجود تھیں. وہیں پر یونین کے صدر راجہ ہارون رشید، جنرل سیکرٹری پادری شاہد رضا نے تمام ملازمین کا شکریہ بھی ادا کیا. اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حلف برداری کے بعد خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، ہم سنواتے ہیں، سنیے ذرا. جب کووڈ آیا تھا، جو خدمات میونسپل کارپوریشن کے سینیٹری ورکرز نے اور کرسچن نے کیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے برے وقت میں انتہائی سخت وقت میں راولپنڈی میں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے خدمت کی ہے. اور میں خاص طور پر راجہ ہارون رشید صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی یونین جو ہاری ہوئی ہے اور جو جیتی ہوئی ہے، جتنے آپ کے لیڈر ہیں، مہینے میں ایک میٹنگ ان سے کیا کروں گا تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور جلد از جلد حل ہوں. بس ٹھیک ہے. میرے نزدیک دو آپ سے وعدے ہیں. ایک آپ کا 1140 لوگ، کیا اگر یہ 1200 بھی ہوئے، مجھے لاہور 2-3 دن بیٹھنا بھی پڑا تو میں بیٹھ جاؤں گا. اور یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک گریڈ کو بھی ہم کنفرم نہ کرا سکیں تو کیا ہے پھر ہمارا، یہ تو بڑی بےزتی والی بات ہے. راشد حفیظ صاحب بھی وہاں اس بات کو اٹھائیں، لیکن میں انگوٹھا رکھ کے فیصلہ کراؤں گا، میرا وعدہ آپ سے. اور عمران خان کی حکومت نے ابھی کشمیر میں بھی حکومت بنائی ہے، گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائی ہے، پنجاب میں ہے، KPK میں ہے، بلوچستان میں ہے. مستقبل میں انشاءاللہ سندھ میں بھی PTI حکومت بنائے گی. لیکن میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ کسی شہر کا دل ہوتا ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ فائر فائٹر جو ہیں دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ڈرائیور جو میونسپل کارپوریشن کا اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہاں ہمارے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں چلے گئے ہیں، بجائے عزت دینے کے ان کو حقارت سے اور تحقیر سے، حقارت تو غلط لفظ ہے، ان کو وہ عزت نہیں دیتے. میں کرسچن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا ہوں اور میرے لال حویلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں اور بلاک میں آپ کے لیڈروں سے میٹنگ کروں گا. اور اب میری زندگی کا مشن ہے کہ یہ جو کچے ملازمین ہیں ان کو پکا کرنا، آپ کے رہائشی جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے.
اور اگر جنگی شہیداں اسلام آباد میں ہیں تو سمجھ لو حل ہو گیا، اگر پنجاب میں ہے تو پھر مجھے بتائیے۔ اگر جنگی شہیداں اسلام آباد میں ہیں تو آپ سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میں بالکل کیونکہ سی ڈی اے میرے اختیار میں ہے، میں پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر کے اور آپ کسی اچھے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائننگ سے آپ کی سستی ہاؤسنگ اسکیم میں اس کو شامل کرا سکا تو یہ بھی پرائم منسٹر سے کراؤں گا، ورنہ میں خود بھی فیصلہ دے سکتا ہوں اگر سی ڈی اے میں جگہ ہے تو مجھے اس سے۔ اور میں زیادہ تر آج کرسچن سے اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ میرے دل کے قریب ہیں، آپ میرے دل کے قریب ہیں۔ آپ نے اس شہر میں شرافت سے، رزق حلال سے اپنی اولاد کو پالا، خاص طور پر میری بیٹیاں اور بہنیں یہاں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی بڑی تلخ ہے، میں اس حقیقت سے واقف ہوں، لیکن میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے یہ جو 2 سال حکومت میں رہ گئے ہیں سب سے زیادہ آپ کے لیے کام کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ جبکہ اس موقع پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سنیے۔ تمام اپنے ساتھیوں کو خصوصاً راولپنڈی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تمام ورکرز کو مبارکباد کہتا ہوں، اور خصوصاً جب پچھلے ریفرینڈم میں ہمیں معمولی اکثریت سے ہم ہارے تھے تو میں اب جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بقول شاعر کہ بے ہمتے نے جڑے شکوا کرن مقدراں دا، بے ہمتے نے جڑے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا۔ تے کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ میں کراچی کے تقریباً ہمارے جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اور 7 ڈی ایم سی ہے، ان کے تمام 58,000 ملازمین کی طرف سے، خصوصاً اپنے مسیح بھائیوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آج یہاں موجود ہوں۔ میں پادری شاہد رضا، راجہ ہارون رشید اور ہم پوری ٹیم کو خصوصی طور پر مبارکباد دینے آج کراچی سے یہاں آئے ہیں، اور آج جو تقریب ہے وہ آپ تمام لوگوں کی عید کا دن ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آج کے دن سے آپ کی اس دوبارہ جدوجہد کا آغاز ہوا ہے جب انشاءاللہ اپنے مسائل آپ لوگ خود حل کریں گے۔ اس وقت جو باتیں ہوئی ہم نے سنی، انشاءاللہ پادری صاحب بڑی اچھی قیادت ہے آپ کی، اس کے ساتھ ساتھ راجہ ہارون رشید صاحب ہیں، ہمارے ناز صاحب ہیں، ہمارے مجید صاحب ہیں، تمام یہ ساتھی ہیں، یہ ایسی ٹیم ہے، یہ تجربے کار لوگ ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور آپ کو جو مطالبات ہیں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، انشاءاللہ پہلے سے اچھے آپ کے حالات کار تبدیل ہوں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان بھر میں اپنے بلدیاتی ملازمین کو ان کا گھر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے حالات کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کراچی میں اس سے پہلے مسیح برادری کی اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی تھی، سن 1984 سے یہ کراچی کو اعزاز جاتا ہے کہ مسیح برادری کو اتوار کی چھٹی ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میونسپل لیبر یونین سی بی اے کی حلف برداری کی تقریب میں نہ صرف شرکت کی بلکہ یہ بھی پیغام دے دیا کہ آئندہ سندھ میں حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی اور شاید سینیٹری ورکروں کو وہ مقام مل سکے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔